اس مجمع میں دو طرح کے سامعین ہیں کئی طرح کے؟ دو طرح کے. ایک وہ ہیں کہ جو سید ہیں اور ایک وہ ہیں جو سید. دو ہی قسم ہے، بقیہ تو سب آپ نے بنا رکھی ہے نا، مرزا اور شیخ اور پٹھان اور فلاں. اصل یہی ہے، سب آدم کی اولاد ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ خون فاطمہ کی عظمت تو ہے الحمدللہ. تو دو قسم کے سامعین یہاں ہیں، ایک ہے سید اور ایک غیر سید. سید کس کو کہتے ہیں حسنین بھائی؟ جو فاطمہ کی نسل میں ہے. تو اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ زہرا کون ہے؟ آپ کی ماں. اولاد نہیں غم میں چیخے گی ماں کے تو کون چیخے گا؟ اور اگر آپ سید نہیں ہیں تو سن لیجئے، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ آپ کے ساتھ کریں گی. بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو، مجھے مال نہیں چاہیے، تب بس اتنا حق مل جائے کل کو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. یہ تو ہے دنیا کا حال. بحار الانوار کی 43ویں جلد میں حدیث طولانی ہے اور بیوقوفی یا نا تجربہ کاری کی بنیاد پر وہ لمبا ہو گیا. آدھی حدیث کاٹ کر کے چلتا ہوں. قیامت آئے گی، محشر. جبریل کہیں گے یا اہل محشر غدو ابصارکم، محشر والوں بند کرو اپنی آنکھ، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے. روایت کہتی ہے جبریل ناقہ لے کے آئیں گے. پھر وہ ناقے کی بھی عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ. دیکھیے شوکت صاحب، سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا. فاطمہ زہرا کون ہے؟ خاتون جنت. ان کا پروٹوکول الگ ہوگا سب سے نا. تو 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 آگے، اس طرح پیچھے لے کے عند باب الجنہ. روایت کہتی ہے کہ بی بی دروازے جنت تک آئیں گی. جیسے ہی دروازے جنت پہ پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے. شہزادی کا جواب ہوگا خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی یہ حکم خدا ہوگا، آواز قدرت آئے گی تو واپس جائیے. ارجعی وانظری، جائیے اور دیکھیے، چیک کیجئے محشر میں جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، پکڑیے اس کا ہاتھ، لے جائیے بہشت میں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، 5ویں امام سے یہ حدیث ہے. امام نے یہ مثال دی ہے، فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے بی بی اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. ایک جم غفیر جس پر شہزادی کی شفاعت کا اثر ہوگا اور یہ لوگ جنت کی طرف. اب روایت کہتی ہے جیسے ہی یہ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رک جاؤ. یہ رک جائیں گے، پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاؤ. تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے. اللہ کہے گا اگر یہ شوق ہے تو واپس جاؤ. جاؤ تم بھی محشر میں چھانٹو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو. ہم تو
غریب آدمی ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، 400-500 روپے مشکل سے کماتے ہیں، اپنے لڑکوں کا تو کپڑا بنوا نہیں پاتے، اپنے لڑکوں کو تو کھلا نہیں پاتے، کسی کو کیا فاطمہ کے نام؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہ جنت پیسے والوں کی ہے، غریب کا کہا بھائی آگے تو پڑھو۔ اب اللہ کہے گا جاؤ بہشت میں، وہ محشر میں واپس، جس نے بھی فاطمہ کے نام پہ تم کو کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو لباس دیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی وجہ سے تمہاری غیبت ہونے سے روکی ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا ہو، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو، بہشت میں داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر اس وقت فاطمہ کا وہ کرم چلے گا سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ شامل ہو جائے۔ بس میرے بھائیو، یا اللہ یہ جو بی بی کی مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو قبول فرما، سب کو اس میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی بی بی کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ سب سننے کے بعد آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس بی بی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، ہاں یہی نہ سمجھ میں آتا ہے؟ جس شہزادی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا اس کے دروازے پر آگ۔ پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، آگے مجلسیں ہیں اور علماء پڑھیں گے، چونکہ یہ پہلی مجلس ہے تو شروعات میں کر دیتا ہوں۔ اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پہ لکڑی، صرف آگ و لکڑی لائے نہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی، بلکہ اس سے پہلے آرام آرام سے سنیے، میں جانتا ہوں یہ بستی رونے والوں کی بستی، یہ بستی جب یہ روتے ہیں تو لگتا ہے ہاں محبان اہل بیت کی بستی۔ اور ایک جملہ پہلے سنا دوں تاکہ آمادہ ہو جائیے مختصر بھر بھی رونے کے لیے۔ راوی کہتا ہے ایک دن میں آیا امام صادق علیہ السلام کے گھر، حضرت مصلی پر تھے، نماز تمام ہوئی، دعا تمام ہوئی، حضرت نے سر سجدے میں رکھا، ایک طولانی دعا کرنا شروع کی آپ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اسی میں دعا کرتے کرتے امام فرماتے ہیں وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے وارحم الصرخۃ آئے دروازے پر، علی کو باہر بھیجو، علی نہیں جا سکتے۔ اس میں سے ایک کہنے لگا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ دیکھیے 3 حرف کا جملہ ہے، لفظ ہے، مگر کتنی بڑی جسارت ہے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے، وہ کہنے لگا وَإِن، واو الف نون 3 حرف، وَإِن ہوا کریں۔ یہ معمولی جسارت نہیں ہے میرے بھائیو، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، اے فاطمہ کے بچوں۔ ہاں ایک چیز اور سنا دیں آپ کے محبت کو اور دیکھیے بی بی کے ایک تو وصیت ہے جو زبانی کہا ہے جب مولا سران، ایک وصیت نامہ بی بی کا نکلا ان کی شہادت کے بعد تکیے کے نیچے سے۔ معلوم ہے اس میں کیا تھا؟ لاسٹ میں ساری وصیت کرنے کے بعد فرماتی علی میرے بچوں کو سلام کر۔
علی ہم یہ سمجھتے کہ میرے بچوں کو سلام کہنا مطلب حسن و حسین کو، مطلب زینب و ام کلثوم کو، یہی نا مطلب ہوگا، لیکن جو اگلا فقرہ ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہلایا ہے علی میرے بچوں کو سلام کہنا الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے بچوں کو میرا سلام۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ان ہوا کریں۔ میرے بھائیوں صرف کہا نہیں، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص دوڑ کے اتنی زور سے ان پیروں سے دھکا مارا ہے، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ مسرت بھائی آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، خدا اور توفیق دے، مصائب خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنا مین ہے۔ آپ کو بتاؤں میں یہ ممبر جو ہے نا بہت سخت منزل ہے، بہت خطرناک جگہ ہے، ایک ایک لفظ پکڑا جائے گا مولوی صاحب آپ کا، کہاں سے لائے کہاں سے پڑھے۔ تو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے، مگر ایک بہت بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے شہزادی پر، اس کا ایک شعر سناتا ہوں، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہے گا، اگرچہ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی ہے کہیں، ان کے شعر سے ایسا لگتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جب دروازہ آ کے لگا نا تو کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ سمجھ میں آیا کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے لگا وہ کیل بی بی کے سینے میں۔ اچھا میں تو یہاں پڑھ چکا ہوں عشرہ، عاشور کے دن میں نے دیکھا ہے یہاں بعض مومنین کو یہاں سے لے کے کیا کہتے ہیں اسے کربلا تک پیدل بھی جانے والے ہیں۔ تقوی صاحب کبھی ایسا ہوا کہ آپ جو ہے عاشور کو پیدل ننگے پاؤں جا رہے ہیں، کانٹا چبھ گیا ہو؟ خوب توجہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب کیا دیکھا ہم نے صاحب کہ فلاں صاحب ہیں جو ایسے پیر اٹھا کے چل رہے ہیں، میں نے کیا ہوا، کہنے لگا مول صاحب کانٹا چبھ گیا ہے۔ پورے جسم میں سب سے مضبوط کھال یہی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو آدمی پیر زمین پہ نہیں رکھتا، اٹھا کے چلتا ہے۔ ارے جس کے سینے میں کیل وہ بھی کیسے، بس وہ بھی کیسے، پیچھے دیوار ہے، دیوار کے بعد شہزادی، اس کے بعد دروازہ، دیکھیے لگ گیا بات ختم ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہے بھائیوں، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دروازے کو دبا جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں،
اپنا غم بھول گئیں، اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ میں اور تھوڑی دیر پڑھتا، مگر ماشاءاللہ مجلسیں ہیں تو اس کے آگے لوگ پڑھیں گے، سنتے رہیے بھئی۔ یہ 2 روایتیں یہاں ہیں، دونوں سن لیجئے اور تمام۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں، اپنا درد بھول گئیں۔ نہیں پہنچے؟ ارے ابھی تو وکیل کا قصہ تھا نا، ہاں معمولی تکلیف اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ وسیع حسن مت پڑھو، کیوں کہ یہ سہنے والے ہیں، یہ بچے ہیں فاطمہ کے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے۔ بی بی آن کے امیر المومنین کے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، سمجھ گیا؟ یہ واقعہ آج کسی کے ساتھ ہو جائے، آدمی گاؤں چھوڑ دے گا، محلہ چھوڑ دے گا، ارے صاحب میری بیوی کو مارا گیا کتنا اپنی ارے نبی کی بیٹی سے بڑھ کے عزت کسی کے پاس ہے؟ اس قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا فضا میں لہرایا، اتنی زور سے بیوی کے بازو پہ مارا، روایت کہتی ہے وہ کوڑا لپٹ گیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں، بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک ہے حتیٰ کا دملج، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا، جو تا دم شہادت ٹھیک نہیں ہوا۔ بات گزر گئی، یہی قنفذ گورنر بنا دیا گیا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ سارے گورنروں کی دوسرے دور حکومت آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سب کی قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا سنا آپ نے کچھ؟ کیا ہوا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ مولا رونے لگے۔ اب سلیم پریشان، کیا ہوا مولا، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا سلیم تمہیں پتہ ہے قنفذ کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہا مولا کیوں؟ امام نے کہا یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے۔ بس تمام، 1.5 منٹ یہ ایک روایت، اور دوسری روایت کہتی ہے اور بس۔ اور یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، ایک بات سن لیں، یہ ہم لوگ مرد لوگ اس مصیبت کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا عورتیں اس مصیبت کو سمجھیں گی۔ تو ایک روایت تو یہ تھی میں نے سنایا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک تو وہ قنفذ والی ہوئی، دوسری روایت کہتی ہے ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے یا شاید نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشاء، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا چیخ